جی میرے بچے، ہمارا وہ فرسٹ 50% پیچھے جو آپ کا گزرا تھا، جو ٹیسٹ آپ نے سیٹرڈے کو آپ لوگوں کے ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا، سر وہ ایک بچہ آیا تھا وہ بھی چلا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے. جی میرے بچے، ہم نے اس دن آپ لوگوں نے یہ چیز پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عمیر بیٹے، امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے. آج ہم اسوہ رسول کے حوالے سے پڑھیں گے. آج بیٹے ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین. رحمت للعالمین پر نوٹ لکھیں. یہ ہمارا سوال ہے میرے بچے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت ہیں اور آپ رحمت للعالمین ہیں. جی میرے بچے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صرف رحمت ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. رحمت للعالمین. اور میرے بچے، رحمت للعالمین کا معنی ہوتا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت. تمام جہانوں کے لیے رحمت. میرے بچے، آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مقدس میں یہ مینشن کیا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. 17ویں پارے میں آج ہم نے تراویح میں بھی یہ رکوع پڑھنا ہے جس میں یہ
آیا مبارکہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور میرے بچے، رحمت کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہمدردی، غم گساری، پیار، محبت، ترس اور خبر گیری کے ہیں۔ عالمین عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تمام جہانوں کے۔ عالمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عالم اور عالم میں فرق ہوتا ہے۔ یہ بیٹے یہ بھی ایک بات سمجھ لیں، لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، عالم اور عالم، لکھنے میں آپ دیکھیں دونوں ایک جیسے ہیں، فرق صرف زبر اور زیر کا ہے۔ عالم میں لام کے نیچے زیر ہے، عالم میں لام کے اوپر زبر ہے۔ فرق یہ ہے، جس طرح وہ شاعر نے کہا تھا نا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دگا پڑھتے رہے، ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، عالم کا معنی ہوتا ہے جہان یا دنیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تھی ہر کسی کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے، درندوں کے لیے، جنات کے لیے، جانوروں کے لیے۔ آپ ذرا وہ غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہم پر جا رہے تھے، ایک غزوے پر جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، آپ کسی کام کی غرض سے قافلے سے دور چلے گئے تو ایک صحابی نے دیکھا ایک گھونسلے میں فاختہ کے بچے ہیں، تو اس نے فاختہ کے بچے وہاں سے نکال دیے۔ اور میرے بچوں پتہ پھر کیا ہوا؟ جب اس نے فاختہ کے بچے لے لیے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آئے، تشریف لائے، دیکھا کہ فاختہ لشکر کے اوپر دیوانوں کی طرح گھوم رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے کس نے اس فاختہ کے بچوں کو لیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کے بچے میرے پاس ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی ممتا کو راحت پہنچانے کے لیے ان کے بچوں کو اس کے گھونسلے میں چھوڑاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ ذرا آپ غور کریں، وہ دور یاد کریں کہ ایک اونٹ جو تھا وہ پاگل ہو گیا، وہ اپنے مالک کے پیچھے لگا ہوا تھا، اس کو کاٹ رہا تھا۔ مالک آگے بھاگ رہا ہے، اونٹ پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنے مالک کو کاٹنے کے در پہ ہے۔ تو آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو وہ مالک چلا رہا تھا، اے اللہ کے حبیب راستے سے ہٹ جائیں کیونکہ میرا جانور پاگل ہو چکا ہے، وہ انسانوں کو کاٹتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ میرے بچوں کھڑے رہے، اور جب وہ اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اپنی گردن کو جھکا دیا اور وہ اپنی زبان میں بل بلا رہا ہے، بل بڑا رہا ہے، اور جب وہ بل بڑا رہا تھا، بول رہا تھا، اپنی شکایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر رہا تھا کہ میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے۔ تو پتہ پھر بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو کہا کہ اے انسان، جتنا تو کام لیتا ہے اس کے مطابق اس جانور کو تو چارہ بھی ڈالا کر، کیونکہ تیرا جانور بھوکا ہے، بھوک کی وجہ سے اب وہ تمہیں کاٹ رہا ہے، نہ کہ یہ پاگل ہوا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی زبانیں سمجھ کر ان کا مداوع کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جانوروں کے لیے بھی بحثیت رحمت ہیں، انسانوں کے لیے تو کمال کی رحمت ہے۔ لقد جاءکم، ہم نے 11ویں بارے میں پڑھا، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ رسول تمہارے پاس آئے، وہ تمہارے بارے میں انتہائی حریص ہیں کہ تم نیک اعمال کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ جب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تو پتہ ہے میرے بچوں کہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کے منہ سے ایک آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی میری امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت۔
آپ پیدا ہوئے تو تب بھی آپ کے منہ مقدس سے امت کے لیے خیر کی دعا جاری تھی۔ آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نبی پیدا ہو تو تب بھی اپنی امت کو یاد رکھ رہا ہو، اور آج امتی اپنے نبی کا درس بھول چکے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی گود میں بھی یہی درس دے رہے ہیں کہ میں تو اپنی امت کا رکھوالا ہوں، میں اپنی امت کا نگہبان ہوں، امت کی دیکھ بھال کرنے والا ہوں۔ کہا اے مومنو، تمہارے پاس ایک رسول آ گیا جو تم میں سے ہی ہے، تمہارا رنج میں پڑنا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بڑا خواہش مند ہے، وہ مومنوں کے لیے شفقت رکھنے والا اور رحمت والا ہے۔ آپ اس آیت سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب مجھے اور آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو سبز گنبد کے مکین جو ہیں، سبز گنبد کے مکین جو ہیں وہ تیرے اور میرے بارے میں غمگین ہو جاتی ہیں، اور تمہارا رنج میں پڑ جانا، تمہارا غم میں پڑ جانا ان پر گراں گزرتا ہے کہ میرے امتی کو یہ تکلیف آ گئی، اور وہ ہماری بلائی کے لیے ہمیشہ خواہش مند ہیں، وہ مومنین کے لیے شفقت رکھنے والے اور رحمت والے ہیں۔ میرے بچوں، اس آیت سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی لگن تھی، کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ یہی تو وہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کی دعا کے لیے ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود رہتے تھے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ آپ جنت البقیع میں رات کے وقت جاتے، جنت البقیع میں جا کر اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتے رہتے، حتیٰ کہ ساری رات قیام میں گزر جاتی۔ ایک دن سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ، آپ اتنی عبادت نہ کیا کریں، آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے بچوں، اس جملے سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ اس جملے سے ہم یہی اخذ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی اپنی امت کی طرف میں بسر کر دی۔ اور میرے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے عبادات میں بہت رعایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں اور بوڑھوں کا خیال فرما کر نماز مختصر فرما دیتے تھے۔ آپ ذرا غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کرواتے تو بوڑھے اور بچے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات نہیں کرتے تھے، بلکہ مختصر سی قرات کر کے خیر الامور اوسطها، درمیانی نماز پڑھا دیتے تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت، امت کے لیے بخشش کی دعا، امت کی طرف سے قربانی دینا، ساری روح کائنات کو، پوری زمین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قرار دے دیا۔ مسجد میں 3 دن کے لیے نمازی تراویح ادا کرنا تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے، اور مسواک کا فرض قرار نہ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض صحابہ کا قرض اپنے پاس سے ادا کیا کرتے تھے۔ ذرا غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزیر خزانہ کون تھا؟ آج میرا وزیر خزانہ، میں پرائم منسٹر ہوں یا آپ پرائم منسٹر ہوں تو آپ وزیر خزانہ اپنا ریلیٹو بناتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو بناتے ہیں۔ مثلا میاں محمد نواز شریف صاحب کی پچھلی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنایا تھا کیونکہ وہ اس کا ریلیٹو تھا۔ اور ادھر قربان جاؤں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی رشتہ دار کو اپنا وزیر خزانہ نہیں بنایا تھا۔ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وزیر خزانہ جو تھا حضرت بلال حبشی کو بنایا تھا۔ حضرت بلال کو اپنا وزیر خزانہ خزانچی بنایا تھا۔ حضرت بلال حبشی جو تھے وہ سارے مال کی جانچ پڑتال کرتے تھے۔ آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، جب وہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ کہا کہ میری حیثیت کچھ بھی نہیں تھی جب میری آپ سے نسبت نہیں تھی، میری حیثیت کچھ بھی نہیں تھی جب آپ سے نسبت نہیں تھی، جب آپ سے نسبت ہوئی میں زمانے کا امام بن گیا۔ کہا کہ جب میں
میرا نام نہیں تھا، بلال کو کون جانتا تھا؟ آج بھی کالے رنگ والے کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ قربان ہو جاؤں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جب بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی تو سبز گنبد کے مکین نے، رحمت کونین نے بلال کے ساتھ جو وفا کی، کائنات کے رہتی دنیا تک بلال کو قوم کا سردار بنا دیا۔ آج قوم حضرت بلال کو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اپنا امام مانتی ہے۔ اور میرے بچے، کافروں اور منافقوں کے لیے رحمت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بن کر آئے، بلکہ کافروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جو ہے رحمت ہے۔ آپ نے سورہ انفال میں وہ آیت پڑھی ہوگی جس میں کہا گیا، جب کافروں نے کہا کہ اے محمد اپنے رب سے کہہ ہم پر پتھروں کا عذاب نازل کر، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے اے محمد، آپ کی ہستی جو ان کے درمیان موجود ہے، اللہ ان کو عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے سرور کائنات آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اس لیے اللہ ان کافروں پر پتھروں کا عذاب نہیں نازل کرتا۔ انہوں نے پتھروں کا عذاب خود مانگا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ میں نے خدا سے پوچھا اے اللہ تو عذاب نازل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیونکہ میں نے محمد کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیا ہے، کہیں اس پر حرف نہ آ جائے، اس لیے میں ان کے اوپر عذاب نہیں نازل کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کا انکار کرنے والی قومیں تباہ و برباد ہوئی، کسی قوم کی صورت مسخ کر دی گئی، کسی پر طوفان کا عذاب آیا اور کسی کی بستی کو الٹ دیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازلی دشمن ابو جہل اور ابو لہب اور دیگر کفار مکہ باوجود اپنی سرکشی کے دنیا کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور یہ میری بات آپ لکھ لیں، سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی امت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اجتماعی عذاب کبھی بھی نازل نہیں ہوگا۔ پہلی امتوں میں اگر کوئی کسی نبی کی گستاخی کر دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کی پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیتے۔ اور قربان ہو جاؤں آمینہ کے لال پر، جب وہ کائنات میں جلوہ افروز ہوئے تو اللہ نے ان کی برکت کی وجہ سے کسی کی شکل کو تبدیل نہیں کیا۔ پہلے اگر کوئی گناہ کرتا تو اللہ اس کی شکل کو تبدیل کر دیتا، حتیٰ کہ اس کی پیشانی پر کافر تک کے الفاظ لکھ دیے جاتے، لیکن قربان ہو جاؤں آمینہ کے لال پر، سرور کون و مکی پر، رحمت عالمین پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے کسی کی پیشانی پر بدبخت نہیں لکھا گیا، کیونکہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس، یہ میں نے آج آیت آپ کو پڑھ دی ہے، اللہم اہدی دوسن وأتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو دار اسلام ملا۔ نبی پاک صلی اللہ، آپ ذرا وادی طائف کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی طائف میں گئے تو طائف کے لوگوں نے کیا کیا تھا میرے بچوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کو پتھروں کے ساتھ لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا۔ آپ ذرا، آپ کے نالین مبارک جو تھے، جو آپ نے جوتے مبارک پہنے ہوئے تھے، وہ خون سے بھر چکے تھے، آپ کا جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا، اور اللہ کا فرشتہ حاضر خدمت ہوا اور کہا اے رسول خدا حکم کرے کہ ان دونوں پہاڑوں کو میں آپس میں ملا دیتا ہوں، یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کیا فرمایا تھا؟ کیا میرے رب کا حکم ہے؟ اے آنے والے فرشتے ذرا یہ بتا، کیا میرے رب کا حکم ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا اے رسول خدا، میں اللہ سے اجازت لے کر آیا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اس بستی کو اٹھا کر آسمان سے نیچے پھینک دیتا ہوں، آپ حکم دیتے ہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا دیتا ہوں تاکہ یہ قوم نیست و نبود ہو جائے۔ قربان ہو جاؤں آمینہ کے لال پر، جو طریق ساز جملہ کہا
उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर जख्मी किया था, जिन लोगों ने आपका बदने अतहर जो था लहू लुहान किया था, जख्मों से चूर किया था, जिन लोगों के जख्मों से चूर करने की वजह से आपका खूने मुकद्दस जो था, आपके नालैन मुबारक का भर जाना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कौम के लिए जो तारीख साफ जुमला कहा था, आज वो सुनहरी हरूफ में लिखा जा चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बच्चों फरमाया था कि ये कौम नहीं समझती, ये मुझे नहीं जानती कि मेरी हकीकत क्या है, ये कौम ये नहीं जानती कि मेरी हकीकत क्या है। अगर ये मुसलमान नहीं होते, मैं देख रहा हूं इनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो मेरा कलिमा पढ़ेंगी। तो मेरे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी बद्दुआ नहीं दी, उन लोगों को भी बद्दुआ नहीं दी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई तकलीफ पहुंचाने वाले थे। जरा वो वाकया अपनी नजरों के सामने रखो कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरमे काबा में सर सजदे में रखा हुआ था, एक काफर ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओजरी लाकर रख दी, और जब इतनी वजनी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे से उठाना मुहाल हो चुका था, इतने में ये खबर सैयदा कायनात को मिली। सैयदा फातिमा ज़हरा को किसी ने बताया कि आपके बाबा हरमे काबा में सर सजदे में रखे हुए हैं, फलां काफर ने आपके बाबा की पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओजरी रख दी है। सैयदा कायनात घर से चादर लेकर जब निकली, हरमे काबा में पहुंची, हरमे काबा में जाकर अपने नन्हे हाथों के साथ उस ओजरी को नीचे गिराया। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर सजदे से उठाया तो सैयदा के हाथ आसमान की तरफ बुलंद हो गए। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि ए अल्लाह, इन काफरों को नेस्तो नबूद फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी मैं बद्दुआ करने वाला नहीं हूं, मैं तो इनकी हदायत की दुआ करने वाला हूं। बेटी इनके लिए बद्दुआ न करो, अल्लाह ने मुझे बद्दुआ देने वाला नहीं बनाकर भेजा, अल्लाह ने तो मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मैं इनको बद्दुआ नहीं देता, मैं इनकी हदायत की दुआ करता हूं। जरा आप इससे बखूबी अंदाजा लगा सकती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है वो जानी दुश्मनों को भी बद्दुआ नहीं देते, बल्कि उनके लिए भी दुआ फरमाते हैं। इससे बढ़कर आपकी और क्या रहमत हो सकती है। जरा वो वक्त, वो वाकया, वो जंगे बदर, वो गज़वा बदर अपनी आंखों के सामने लाओ कि जो लोग मक्का से एक बहुत बड़ा लश्कर जर्रार लेकर मदीना पर चढ़ाई करने के लिए बदर के मकाम पे आकर ठहरते हैं, और मुसलमानों के 313 मुजाहिदीन जब मैदान अमल में उतरते हैं, 70 काफरों को मार देते हैं और 70 कुफार को कैदी बना लेते हैं और बाकी भाग जाते हैं। और उन काफरों के साथ अल्लाह का हुक्म क्या था कि इनको कत्ल कर दिया जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से मशवरा किया तो सहाबा ने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इनसे फिदिया लेकर इनको आजाद कर देना चाहिए। तो वहां पे आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को भी कत्ल नहीं किया, किसी से फिदिया ले लिया और किसी को वैसे ही माफ कर दिया। और जो पढ़े लिखे थे उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 10-10 मुसलमानों के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो, तो इसके बदले तुम्हें आजादी दे दी जाएगी। टू टीच द चिल्ड्रन ऑफ मुस्लिम टू रीड द राइट, कि तुम 10-10 मुसलमानों के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो, इसके बदले तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। इन तमाम हकायात को सामने रखकर आप जरा एनालिसिस करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है, आपकी रहमत कहां तक है, आपकी रहमत कहां तक है। मैं एक ही जुमले में वो सारी बात आपको कन्वे करना चाहता हूं, जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है, आप वहां तक रहमत है। जिधर जिधर खुदा की खुदाई है वहां मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तक के तमाम मखलूकात के लिए, तमाम
لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باکمال جو ہے وہ رحمت ہے۔ اور میرے بچوں انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔